جنتیوں کو، اولین کو، آخرین کو، نبیین کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے جنتی ایسے درجہ بدرجہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ سب کو بلائیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، اور 70,000 نور کے پردوں کو اٹھائیں گے۔ اور جب یہ بندہ جو فجر میں بن کے سجدہ کرتا تھا، یہ بندہ جو عصر میں بن دیکھا نہیں ہے اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اور یہ سجدہ کرتا تھا اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو بتایا سجدہ کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے اکرام کا، یہ اکرام کر رہا ہے۔ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے قرآن کو اپنے نہیں دیکھا، الذین یؤمنون بالغیب، اس میں اللہ کا کتاب پہنچی یہ سینے سے لگاتا ہے، یہ روزانہ گھنٹوں گھنٹوں اس کو کھول کے بیٹھتا ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، اس کو روزانہ دن کو بھی وقت پڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، رات کو بھی اس کو وقت دیتا ہے۔ پھر اب اس کے سامنے ایک رکنا کھائے گا 70 کھائے گا، 70 قسم کی خوشبو ہے، لذتیں، مزے، پسینہ آئے گا، خوشبودار کھاتا۔ اللہ جل شانہ 70,000 لوگوں کے پردوں کو اٹھائیں گے اور تلاوت میں پھر اللہ سنائیں گے۔ اب جو ساری انسانیت کو کیسی خوبصورت آوازیں اللہ نے ساری مخلوقات کو دی ہے، وہ خود کیسی خوبصورت، حسین، کامل، اکمل اور مکمل آواز ہوگی اللہ جل جلالہ کی۔ پھر فرمایا سورہ رحمان قرآن کی طرف، الرحمن علم القرآن، اللہ سورہ رحمان سنائیں گے، اور جب قرآن سنائیں گے اللہ پاک ساری جتنے جنتی ہوں گے وجد میں آئیں گے، گم ہو جائیں گے، اور جب اللہ جل شانہ کے دیدار کریں گے، پہلی نظر پڑے گی، پہلی نظر پڑے گی تو فرمایا 8,00,000 سال گزر جائیں گے۔ کتنے؟ پہلی نظر، پلک نہیں جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ دیکھتا رہے گا۔ اور دوسری روایت میں آیا، دوسری جگہ فرمایا کہ 16,00,000 سال دنیا کے حساب سے اس کے گزر، یہ اللہ کی ذات ایسے دیدار کرے گا، جمعے کا دن ہوگا، ایسے اللہ کی ذات کا دیدار کریں گے، سارے اولین آخرین، نبیین، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ۔ اور یہ اللہ جب پردے گرا دیں گے، یہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے آپ کو، تو یہ تھوڑی سی دیر آپ نے اور تو میں نے دیدار ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے اتنے لاکھ سال ہو گئے، کتنے؟ 16,00,000 سال۔ اللہ پردہ جب فرمائیں گے یہ کہے گا یا اللہ مجھے آج سجدہ کرنے دے، میں سجدہ تجھے کرتا ہوں، میں نے آج اللہ تجھے دیکھا ہے، تیرا دیدار آج کیا، میں آج سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے سجدے میں دنیا میں مشقت میں ڈالا تھا، جنت تو مزے کی جگہ ہے، تو نے فجر میں دن دیکھے سجدہ کیا، ظہر میں دن دیکھے سجدہ کیا، عصر میں دن دیکھے سجدہ کیا، مغرب میں دن دیکھے سجدہ کیا، عشاء میں ساری دنیا سو جاتی تھی، رات کو تو میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ٹھنڈ میں سردی میں وضو کیا، پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر تیرے رسول نکلتے تھے اور پھر تیری دعائیں کرتی، سجدے تیرے کرتے، اور قرآن کی تلاوت کرتی تو کرتا تھا، نماز پڑھتے پڑھتا تھا، وہ ذکر کرتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا۔ مجھے تو نے دیکھا تو نہیں تھا، کوئی شاعر آ جاتا میرے نام میں تو سجدہ کرتا تھا، کوئی مانگنے والا آ جاتا میرے نام میں تو دیتا تھا، مجھے دیکھا تو نہیں کرتا، میرے حکم پہ دیتا تھا، میرا حکم تک پہنچا۔ تو نے اپنی قیمتی چیزوں کو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا نیکی کی کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کر دے۔ محبوب چیز تو سب سے محبوب چیز اس وقت مال ہے۔ فرمایا میری امت کا گیا آقا جو پوجا کرنے کی چیز ہے وہ مال ہے۔ ہر امت کا اپنا فتنہ ہوا کرتا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہوگا، اس لیے میرے پیارو مشتبہ مال سے بھی بچنا، مشتبہ مال سے بھی بچنا۔ بیٹی کا حق وراثت میں ہے اس کو دے دے، ہاں ادھر یہ حق دے گا جنت میں اللہ اس کو جنت الفردوس دے گا۔ بہن کا حق وراثت میں جب یہ ادا کرے گا، بیٹی کا حق ادا کرے گا، جنت الفردوس، جنت عدن، اللہ جل شانہ اپنی خاص جنت
ابھی پنجاب میں ہمارا جانا ہوا تو مودی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت اس مسجد کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے وہ کم از کم 3 سے 5 کروڑ ہوگا، تو آپ کو وظیفہ کیا دیتے ہیں مسجد والے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو 6,000 دیتے ہیں۔ مجھے بڑا ترس آیا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے گلیوں میں اسلام آباد میں جو گلی کی صفائی کرنے والا ہے، جو ہماری خدمت میں لگنے والا ہے، اس کی 17,000 سے تنخواہ اور وظیفہ شروع ہوتا ہے، اور 30 سے 35,000 تک ابھی جو صفائی کرنے والے ہیں وہ بدلتا ہے۔ ممبر رسول پہ جو بیٹھنے والا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ میں بھی کہتا ہوں سب سے پہلے میں مجرم ہوں، میں آپ کو مجرم نہیں کہہ سکتا، میں مجرم ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے قرآن کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کھلے کے تحت ہمیں بولے گا، یہ قبر میں دعائی دے گا، یہ قبر پر سختی ہوگا، یہ اللہ سے جھگڑ گیا، اللہ میں تیری کتاب ہوں، میں تیرا کلام تیری ذات سے نکلی ہوئی ہوں۔ یہ اللہ جب سارے سو جاتے تھے یہ رات کو پڑھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میرے پہ عمل کرتا تھا، یہ قرآن کو لے کر گلی گلی محلے محلے در بدر کرتا تھا۔ تو میں نے وہی پوچھا، میں نے کہیں بڑا افسوس ہوا، میں نے کمیٹی کے ساتھی سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے سب فرمانے لگے اللہ کا واسطہ ہے اس سے توبہ کرو، اللہ کی کتاب کی میں قدری اور میں شکری کروں۔ سچی بات میں آپ سے کروں، میں خود ہم بھی رہے اللہ کی شان 35,000 40,000 میں ملتا رہا، ابھی تک بھی ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کا مطلب اسکیل ہے وہ خواب میں جو ہے، اور ماشاءاللہ خطیب جو حضرات اور جو نائب خطیب ہے اس کو ماشاءاللہ 25 تک، تو ان کا اسکیل بھی سارے سلسلہ بھی۔ لیکن میرے پیاروں عام جو مسجدوں کے مولوی صاحب ہیں، میں کہتا ہوں میں نے ظلم کوئی نہیں کیا، یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے، ممبر رسول کے اوپر میرے معنی کی آمدنی میں سے کتنا رہا یہ ایمان بالغیب ہے، اور مصلی رسول پہ اس پہ میرا کتنا لگا۔ آپ کا مدرسہ بھی ہوگا، بچے حفظ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کی نظر میں ایم اے کی وقت زیادہ ہے یا حافظ قرآن کی؟ گھر میں 10 آدمی ہے، گھر میں 10 آدمی ہے، ایمانداری سے میں اپنے سے سوال کروں، بیٹا صبح اٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے؟ یہ دکھ درد اور غم کی بات آپ سے کروں گا، میں آپ جوڑ کے معلوم نہیں چاہتا ہوں، مجھے ایسی سخت باتیں کرنے کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ایک دل دکھتا ہے اور میں دکھتا رہتا ہوں ایسے۔ میرے پیاروں قرآن کو میرے بیٹے نے صبح وقت نہیں دیا، ظہر میں نہیں دیا، عصر میں نہیں دیا، میری بیوی نے نہیں دیا، میری بہن نے نہیں دیا، میری والدہ نے نہیں دیا، اور میرے گھر کی بچی نے نہیں دیا، میری بہن نے نہیں دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن کی 6,666 آیت مبارکہ، قرآن کا ایک ایک حرف روزانہ دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا؟ اب آپ بولیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر۔ قرآن کا ایک ایک حرف دعا دیتا ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، جب سیکھنے سکھانے والا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے، جو قرآن کو سکھائے۔ تو سیکھنے اور سکھانے والوں پہ میری آمدن میں سے کیا لگا؟ اور یہ قرآن بولے گا میدان حشر میں اگر میرے مخالف کی قرآن بولا مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ جہنم سے بچا سکتا ہے؟ یہ لڑے گا اللہ سے، یہ لڑے گا مخلوق سے، یہ اللہ سے عرض کرے کہ اللہ میں ساری 50 سال اس کے گھر رہا، 60 سال 70 سال 80 سال اس کے گھر میں رہا، اس کی بیٹی کو توفیق، اس نے کبھی تربیت نہیں کی، بیٹے کی، بہن کی، بہو کی، ماں کی، والدہ کی، 10 آدمی ہے، ایک سپارہ روز پڑھے، کتنے سپارے ہو گئے؟ ایک سپارہ روز پڑھے کتنے سپارے ہو گئے؟ بولے گے مہربانی آپ 30 سپارے ہو گئے، مطلب روز پڑھے گے 3 دن میں قرآن مکمل۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم میں سب سے بڑا ظالم میں بھی ہوں، میں نے کبھی آپ تک بات پہنچائی نہیں، میں نے آنے کی تکلیف دوبارہ آپ تک نہیں کی ہے، اس لیے میں نے دل سے آنے رکھی ہے۔ یا اللہ ہمیں ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کا اسلحہ، ساری دنیا کی ساری مخلوق اکٹھی ہو کر ہمیں مار نہیں سکتی، ہمیں تو قرآن
مال مل گئے. اس قرآن کو لے کر پھرنا سارے عالم میں. صحابہ پھرے کہ نہیں پھرے؟ صحابہ پوری دنیا میں قرآن کو لے کر پھرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر پھرے. اور یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو فری عطا کر دیا بھائی پچھلی زندگی جو گزری اس کے اوپر توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. تو کون کون نیت کرتا ہے قرآن کے اوپر خرچ بھی کرے گا, قرآن کو پڑھے گا بھی, عمل بھی, ترجمہ سے ایک آیت روزانہ مولانا سے پڑھ لیں. اللہ نے کتنے پیارے متقی ماشاءاللہ مولانا کو آپ اللہ نے عطا کیا. آج قدر کرو, فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری زیارت کی اتنا ثواب. جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے میرے سے مصافحہ کیا. جس نے کسی حافظ کی تعظیم کی اللہ فرماتے ہیں اس نے میری تعظیم کی. اس لیے میرے پیاروں خاندان عباسیہ میں جو خلافت ملی 850 سال اس قرآن کی برکت سے. جب قرآن اس سردار کے پاس آیا 450 اس کے بعد کے پاس مجاہدین تھے, اور جب قرآن آیا اس نے کہا ہم تمہیں ہدیہ دیتے ہیں, ہمارے ساتھ مقابلت کی ہدیہ دیتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب آپ کو انعام میں دیتے ہیں. اور وہ امید ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تقی بھی تھا, سر پہ رکھ لیا یا اللہ تیری کتاب ہے, میں رات کو اس کے نیچے نہیں رکھ سکتا. پوری رات سر پہ لے کے کھڑا ہوا. اللہ نے آنے والی قیامت تک نسلوں میں خاندان عباسیہ کے سارے سسٹم بیٹھے. اس لیے میرے پیاروں صحابہ کو قرآن کی برکت سے اللہ نے سارے عالم میں عزتیں عطا فرمائی. کیسر و کسریٰ, روم, فارس, یہ سارے ان کے نقشے شکل سب کو نور اللہ نے ڈالا. جب قرآن کو نمبر 1 پہ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا, اور پھر دنیا اپنے ہاتھ میں رکھی. ضرورت کے ترجمے لگے گی انشاءاللہ. تو کون کون نیت کرتا ہے سب وقت رہے گے قرآن کو, جی ہاتھ کا ذرا اشارہ ہو جائے سارے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس قرآن کی خدمت کے لیے میرے پیاروں جس قرآن کی خدمت کرے گا اللہ نے وعدہ کیا یہ میری کتاب ہے, میں اس کا حافظ ہوں. جو اس کی خدمت کرے گا, جو اس کو لے کر پھرے گا, وہ اللہ خود اپنی قدرت سے اس کی حفاظت کرے گا. اس کے رزق کا مسئلہ, اس کی ضرورتیں, اس کے سارے مسئلے وہ حل کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ بزرگان کو اس پاک کتاب کی اس کی حقیقت, اس کا نور اور اس کا فہم, اس کی ترقی بلندی سلامتی نصیب فرما دے. جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کے درجے کو بلند فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کے صحت مانگنا عائلہ نصیب فرما دے. جتنے مقروض قرضوں کو عطا فرما دے. جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما. ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما دے. اندرونی بیرونی سارے سازشوں سے اپنی پناہ نصیب, ہر مین شریفین کی اللہ حفاظت فرما دے. ساری امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق, اتحاد, ادب, احترام والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.